ایجوکیشنل ٹرسٹ کی عظیم الشان پیشکش اور آج کے مشاعرے کی سرپرستی فرما رہے ہیں محترم عادل خان اعظمی صاحب، جو ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ دل کی گہرائیوں سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ میرے کارواں ہو، ہر سفر کٹ جائے گا۔ آئیے شاہد گوہر کی عظیم الشان شاعری سننے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس پس منظر کو ہم تھوڑا سا تبدیل کریں تاکہ جو سکوت طاری ہو گیا ہے اس کو جمہور ٹوٹنا چاہیے۔ یہ میری صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ایسی شاعری ہے جہاں کہکہوں کے اور اپنے جذبات کا کہکہوں میں اظہار ہوا کرتا ہے اور دل لبھائی کا سامان بڑی آسانی سے کہکا۔ حضرات، بڑا اچھا مشاعرہ چل رہا ہے، بڑے اچھے سامعین ہیں اور شعراء کرام کا کیا کہنا۔ چار مصرے سماعت فرمائیے کہ غالب و میر و ظفر ہیں آج بھی زندہ مگر، غالب و میر و ظفر بھی کہ جو لوٹی محفل، واہ واہ، اس میں کس کس کے تھے اشعار کوئی کیا جانے، واہ واہ، اس میں کس کس کے اشعار کوئی کیا جانے۔ اور یہ شاعری وائری سے تنگ آ کر شاعری وہ کہیں اور چل دیا شاید، شاعری وائری سے تنگ آ کر وہ کہیں اور چل دیا شاید، ارے سال بھر کا کرایہ باقی تھا اس نے گھر ہی بدل دیا شاید، واہ، اس نے گھر ہی بدل دیا شاید۔ اور چار مصرے، شاعری ایک حیات دیتی ہے اور رنج و غم سے نجات دیتی ہے، شاعری ایک حیات دیتی ہے، رنج و غم سے نجات دیتی ہے، اور جس کو آئے نہ راس یہ اس کے دونوں کولوں پہ لات دیتی ہے، دونوں کولوں پہ لات دیتی ہے۔ اور یہ چار مصرے کے شاعر بولی لڑکی یہ بوڑھے شاعر سے، جب کوئی بزرگ شاعر اس میں عشق کی بات کرتا ہے تو عجیب و غریب لگتا ہے دوستوں، کہ بولی لڑکی یہ بوڑھے شاعر سے عشق اور وصل یار کی باتیں ہٹی اچھی ہمیں نہیں لگتی، ٹوپلے منہ سے پیار کی باتیں، ٹوپلے منہ سے پیار کی باتیں۔ اور یہ شاعری میں کچھ تو اپنا مرتبہ عالی کرو یا کسی مرکت پہ جا کر آپ قوالی کرو، شاعری میں کچھ تو اپنا مرتبہ عالی کرو یا کسی مرکت پہ جا کر آپ قوالی کرو۔ اور تنگ آ کر مجھ سے ایک دن میری بیگم نے کہا مہر کا پیسہ نکالو اور گھر خالی کرو، مہر کا پیسہ نکالو اور گھر خالی کرو۔ اور یہ بھی چار مصرے سماعت فرمائیے کہ گوشت کیا چیز سموسہ بھی برا لگتا ہے۔ ایک بار اور پڑھو، چار مصرے بہت پیارا ہے۔ شاعری میں کچھ تو اپنا مرتبہ عالی کرو یا کسی مرکت پہ جا کر آپ قوالی کرو۔ اور تنگ آ کر مجھ سے ایک دن میری بیگم نے کہا مہر کا پیسہ نکالو اور گھر خالی کرو۔ اور گوشت کیا چیز سموسہ بھی برا لگتا ہے، گوشت دانت گر جائے تو ڈوسا بھی برا لگتا ہے، گوشت کیا چیز سموسہ بھی برا لگتا ہے، اور دانت گر جائے تو ڈوسا بھی برا لگتا ہے۔ اور نوجوانی میں تو دن رات لگے رہتے تھے، عمر ڈھل جانے پہ بوسا بھی برا لگتا ہے، عمر ڈھل جانے پہ بوسا بھی برا لگتا ہے۔ یہ بھی چار مصرے سماعت فرمائیے کہ لفنگا گیری میں جوانی گزاری ہے، ضعیفی میں ہوش اب ٹھکانے لگے ہیں، لفنگا گیری میں جوانی گزاری، ضعیفی میں ہوش اب ٹھکانے لگے ہیں، اور بڑی بھی ہوئی جب سے اللہ کو پیاری، بڑھاؤ تب سے مسجد میں جانے لگے ہیں، بڑھاؤ تب سے مسجد میں جانے لگے ہیں۔ اور یہ چار مصرے کہ یہ دکنی لہجے میں حیدرآبادی انداز میں سماعت فرمائیے کہ بڑھیا کا میک اپ دیکھ کو بولے بڑے میاں، پچکے ہوئے گالا کو اتنا سجاتے کیا، بڑھیا کا میک اپ دیکھ کو بولے بڑے میاں، پچکے ہوئے گالا کو اتنا سجاتے کیا، بیلن اٹھا کو ہاتھ میں بولی اجی حضور گھر ہو گیا پرانا تو رنگ نہیں لگاتے کیا، اچھا گھر ہو گیا پرانا تو رنگ نہیں لگاتے کیا۔ اور یہ چار مصرے سماعت فرمائیے، یہ کس کی نظر ہے آپ خود سمجھ جائیں گے کہ آسماں تنگ نہ ہو جائے کہیں، بارشیں سنگ نہ ہو جائے کہیں، آسماں تنگ نہ ہو جائے کہیں، بارشیں سنگ نہ ہو جائے کہیں، ارے اتنا سج دھج کے بھی نکلا نہ کرو شہر میں جنگ نہ ہو جائے کہیں، اتنا سج دھج کے بھی نکلا نہ کرو شہر میں جنگ نہ ہو جائے کہیں۔ اور چومنے دے رسیلے ہونٹوں کو ایک زمانے کی پیاس ہے جانا، یہ مولانا لوگ ذرا زیادہ مزہ لے رہے ہیں کہ چومنے دے رسیلے ہونٹوں کو ایک زمانے کی پیاس ہے جانا، اور تیرے لال لال ہونٹوں میں
कैडबरी की मिठास है जाना, तेरे इन लाल लाल होठों में कैडबरी की मिठास है जाना। और आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये सब कुछ हुलिया लग के क्या शेर पड़ रहा है। मैं आपसे कहूंगा कि सर पे सूरज क्या चढ़ नहीं सकता, बेटा अब्बा से बढ़ नहीं सकता। सर पे सूरज क्या चढ़ नहीं सकता, अरे बेटा अब्बा से बढ़ नहीं सकता। अरे आप गुंडों की बात करते हो, मौलवी क्या बिगड़ नहीं सकता। आप गुंडों की बात करते हो, मौलवी क्या बिगड़ नहीं सकता। और ये कब तक के खुराफात की तू जंग लड़ेगा, अरे किस रोज कदम दिन की तरफ तेरा बढ़ेगा। कब तक के खुराफात की तू जंग लड़ेगा, अरे किस रोज कदम दिन की तरफ तेरा बढ़ेगा। बस फर्ज अदा करके खिसकने में लगा है, अरे सुन्नत व नफिल कौन तेरा बाप पड़ेगा। वाह वाह वाह, सुन्नत व नफिल कौन तेरा बाप पड़ेगा। ये चार मिसरे समाज के मुत्तहिद ये कौम कब होगी मेरे मौला बता। मुंतशर होने का इसमें क्या है बदला दे तू राज। वाह, मुत्तहिद ये कौम कब होगी मेरे मौला बता। मुंतशर होने का इसमें क्या है बदला दे तू राज। और एक ही सफ में खड़े होते हैं बस जुमा के दिन, फिर इधर महमूद होता और उधर होता यार। अच्छा है, फिर इधर। और ये चार मिसरे यहाँ यूपी बिहार एमपी ना जाने कहाँ से रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आए हुए अपना सब कुछ छोड़ के। चार मिसरे समाप्त फरमाइए कि मेरी महबूबा ने मुझको फोन करके ये कहा, ऐ मेरे हमदम बताओ कब तक आ पाएंगे। मेरी महबूबा ने मुझको फोन करके ये कहा, ऐ मेरे हमदम बताओ कब तक आ पाएंगे। और फिर बोली कि तुमने देर की तो सोच लो, आपका ये सब्र का फल दूसरे खा जाएंगे।